اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ عرفان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناح مثالی اسکول کے زیر اہتمام ہم نے جناح چینل کا آغاز کیا ہے، جس میں ہم لوگوں کی اصلاح اور فلاح کے لیے مختلف موضوعات پر علاقے کے علمی اور معزز شخصیات سے اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے غسل کے مسائل، اور ہمارے آج کے معزز مہمان ہیں مولانا قاری عابد حسین نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں جی آپ کے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اور میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع کے لیے دعوت دی۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے اور اس چینل کو اسی طرح نیکی کی دعوت عام کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آئیے ہم آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا پہلا سوال ہے قاری صاحب کہ تمام مسلمانوں کو غسل کے فرائض کا جاننا بہت ضروری ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ غسل کن صورتحال میں فرض ہو جاتا ہے؟ ماشاء اللہ، آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہر مسلمان کو غسل کے مسائل کا جاننا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جب تک وہ صحیح معنی میں غسل نہیں کرتا تب تک وہ ناپاک ہی رہتا ہے۔ اب کون سی صورتیں جن میں ایک نوجوان پر غسل فرض ہو جاتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب نوجوان بالغ ہو جاتا ہے تو اس پر غسل کے احکام جاری ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی کسی کو نوجوان کو بالغ کو احتلام ہوتا ہے تو احتلام کی صورت میں غسل فرض ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ اگر کوئی ہم بستری کرتا ہے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ اگر بیوی کے وہ قربت میں گیا، بیوی کے ساتھ صحبت اختیار کی، چاہے انزال ہوتا یا نہیں ہوتا، غسل اس پر فرض ہو جائے گا۔ اب غسل دونوں پر فرض ہے، یا کسی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں شہوت کی وجہ سے منی کا خارج ہونا، اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ میرا آپ سے دوسرا کوشچن ہے کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں، اور یہ فرائض کون کون سے ہیں؟ آیا کہ صرف فرض پورے کرنے سے غسل پورا ہو جاتا ہے؟ غسل کے 3 فرائض ہیں، جس کے اندر پہلا فرض جو ہے وہ کلی کرنا ہے۔ یہاں پر یاد رکھیے غسل کا طریقہ اور ہے، یہ غسل کے فرائض میں ہے۔ اب پہلا فرض غسل کا وہ کلی کرنا ہے۔ اب کلی اس انداز سے کرنا کہ کلی کے دوران منہ کا ہر حصہ، دانتوں کے درمیان جو سوراخ وغیرہ ہے، یا گلا جو ہے جہاں گوشت کا ایک حصہ جو لٹکا ہوا ہے اس کو ان کے کوا بولا جاتا ہے، وہاں تک گلے کا حصہ جو ہے، منہ کے اندر والا حصہ جو ہے، یہ پانی سے تر ہو جانا، پانی سے اس کو دھو دینا، یہ کلی کہلائے گا، کلی کرنا کہلائے گا۔ وضو کے دوران یہ چیز سنت ہے، لیکن غسل کے دوران یہ چیز فرض ہے۔ یہ غسل کا پہلا فرض۔ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا، ناک کو اچھی طرح دھونا، یہاں تک کہ ناک کے اندر بال جو ہیں ان کو بھی پانی سے دھونا، یہ غسل کا فرض ہے۔ اگر ناک کے اندر کوئی ایسی چیز رینٹ وغیرہ، مادہ وغیرہ خشک ہو گیا ہے تو اس کو چھڑا کر وہاں اس جلد پر، اس حصے پر پانی بہانا، یہ بھی فرض ہے۔ اس طرح دانتوں کے درمیان اگر کوئی چیز کھانے کی گوشت کا ریشہ ہٹا ہوا ہے تو اس کو ہٹا کر چھڑا کر وہاں تک پانی بہانا، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ 2 فرض ہے۔ تیسرا فرض ہے پورے ظاہری جسم پر، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک پورے ظاہری بدن کو پانی سے دھونا۔ اب یہ غسل کے فرائض ہے۔ طریقہ جو ہے وہ اس سے ان کے جو سنت طریقہ ہے، آپ کا سوال تھا یہ نہیں کہ اگر کوئی فرائض ادا کرتا ہے تو اس سے غسل مکمل ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی فرائض ادا کرتا ہے تو اس سے غسل مکمل ہو جائے گا، لیکن جو سنت طریقہ ہے
جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے، جو جس انداز سے سنت طریقہ ہے وہ الگ ہوگا اور وہ سنت رہ جائے گی. فرض غسل ادا ہو جائے گا لیکن سنت رہ جائے گی. ڈاکٹر صاحب ہماری ناظرین کو بتائیں کہ غسل کا صحیح اور آسان طریقہ کون سا ہے حدیث مبارکہ کی؟ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کی جائے، میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں. اس کے بعد استنجا کیا جائے، اچھی طرح استنجا کرے، جہاں پر ناپاکی لگی ہے اس کو اچھی طرح دھوئے. اس کے بعد جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، آسان طریقہ یہ کہ اس طرح وضو کر لیا جائے، جس کے اندر پہلے ہاتھ دھونا، پونچھوں تک ہاتھ دھونا، اور پھر اس کے بعد کلی کرنا. اب کلی کرنے کے دوران یہ ذہن میں رکھے میں نے یہ غسل کا فرض ادا کرنا ہے، کیونکہ وضو کے اندر یہ سنت تو ہے، اب وہ غسل کر رہا ہے، اب وہ فرض ادا کر رہا ہے. تو اس میں اچھی طرح منہ کے تمام اعضاء کو، حصوں کو دھوئے. پھر اس کے بعد ناک کو اچھی طرح صاف کرے گا. ہاں روزے کی اگر حالت ہے تو روزے کے دوران غرغرہ نہیں کرے گا، احتیاط کرے گا کہ گلے کے اندر پانی نہ چلا جائے. اچھی طرح یہ نہیں کہ ناک صاف کرے گا. ناک صاف کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ مکمل وضو جو سنت کے مطابق وضو کر لے گا. اب وضو کے دوران آخر میں پاؤں دھوئے جاتے ہیں. اب نہا رہا ہے، صاف ظاہر اگر اب پاؤں دھوئے گا دھو بھی سکتا ہے، لیکن احتیاط کرے کہ پاؤں آخر میں جب وہ غسل کر لے گا مکمل اس وقت ہی ان کے پاؤں دھوئے جائیں. اب وضو جب ہو جائے گا پھر وہ سنت کے مطابق جو ہے وہ ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنے جسم پر مل سکتا ہے، جسم کو جیسے تیل لگایا جاتا ہے ایسے جسم پر چپڑ لے. پھر اس کے بعد دائیں کندھے پر پانی ڈالا جائے، پھر بائیں کندھے پر، اور اس کے بعد سر پر پانی ڈالے اور سر سے لے کر پورے جسم پر جو ظاہری جسم ہے. اب یہاں پر احتیاط کی وہ ضرورت ہے کہ وہ جسم کے حصے جو ملے ہوئے ہیں، مثال کے طور بغلوں کے اندر سے، ناف کے سوراخ کے اندر اور دونوں ٹانگوں کے درمیان، اس طرح جو بھی بعض اوقات لوگوں کا پیٹ بھر جاتا ہے تو پیٹ کی بیلٹیں جو نیچے آ جاتی ہیں، تو یہ اعضاء جو عام طور پر جو ظاہر نہیں ہوتے تو اچھی طرح ان کو پانی کے ساتھ دھوئے گا. تمام پورا ظاہری جسم جو کھال ہے اس کو کم از کم 1 مرتبہ پانی سے دھونا یہ فرض ہے، اور 3 مرتبہ یا زائد جو ہے وہ پانی بہانا یہ سنت ہے. تو یہ غسل کا صحیح آسان طریقہ. سوال یہ ہے کہ اگر غسل کرنے کے بعد بندہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو اسے وضو کی ضرورت رہے گی کہ نہیں؟ جی، اگر کوئی بندہ صحیح طریقہ غسل کا ادا کرتا ہے، ان کی سنت کے مطابق غسل ادا کرتا ہے، اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو اب وہ اسی غسل کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے. نیت کا ہونا ضروری ہے، اس نے کس نیت سے غسل کیا. سوال ہے قاری صاحب آپ سے کہ غسل کے دوران اگر اذان کانوں میں گونج رہی ہو تو اس اذان کا جواب دینا، یا کوئی مہمان آ جائے تو اسلام کا جواب دینا، یہ دین اسلام میں اس کے بارے میں کوئی اس کے اوپر کوئی روشنی ڈالیں؟ غسل کے دوران جب بندہ ان کے غسل کر رہا ہے اس دوران کوئی بھی گفتگو کرنا، اگر کوئی سلام بلاتا ہے یا کوئی اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑ رہی ہے تو اس وقت خاموش رہنا چاہیے، نہ کہ اس کا جواب دینا چاہیے. آپ سے میرا آخری کوشچن ہے کہ بندہ کسی ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ پانی میسر نہیں اور بندے پہ غسل واجب ہو گیا تو وہ بندہ کیا کرے گا؟ ایسی صورت میں تیمم کیا جاتا ہے. جس طرح پانی اگر نہ ہو تو وضو کیا جاتا ہے، اس طرح غسل کے لیے بھی تیمم کیا جاتا ہے، اور جو وضو کے لیے وضو کی جگہ پر تیمم کیا جاتا ہے وہی غسل فرض ہونے کی صورت میں تیمم کیا جاتا ہے. اس موضوع کے متعلق اگر آپ کے مائنڈ میں کچھ کوشچنز ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. خدا حافظ.